پیمرا نے آزادی صحافت پر بڑا وار کر دیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کیٹیگری پر بے بنیاد اعتراض لگایا گیا۔ 24 نیوز کی لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض لگا کر لائسنس معطل کر دیا۔ کیٹیگری کے بارے میں 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کر دی گئی ہے۔ زنجیریں کب روک سکی ہیں تقبیریں، آزادی صحافت پر ایک اور حملہ۔ پیمرا نے انتظامیہ کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا۔ ملک بھر میں نشریات بند کر دی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی پیمرا آفس آمد کے فوری بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی حکومتی اقدام پر مذمت، صحافتی تنظیموں کا بھی احتجاج، ناانصافی پر مبنی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ شام 6 بجے پریس کلب کے باہر احتجاج کا پروگرام۔ آزادی اظہار رائے اور آزاد میڈیا جمہوریت کا راستہ بناتا ہے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت میں یہ آزادی بتدریج ختم کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی پر مذمتی ٹویٹ۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے بھی پیمرا ایکشن کی مذمت۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، چینل کا لائسنس معطل کرنا فسطائی حکومت کی عکاسی ہے۔ 24 کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا۔ حکومت ایک فیشسٹ ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے۔ اب 24 نیوز کو بھی بند کر دیا گیا ہے، چونکہ 24 نیوز آزادانہ طور پہ اور بے لاگ انداز میں ملکی حالات پر تبصرے کر رہا تھا اور عوام کو حکومت کی کارکردگی پر بہت غیر جانبدار انداز میں حقائق سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک تسلسل ہے جو آزادی صحافت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ رکھنے والے عمران نیازی صاحب ہیں اور ان کو 24 کا سچ کبھی راس نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے وہ حق اور سچی کی ہوتی ہے اور فتح اسی کی ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ 24 نیوز پر وار، آزادی صحافت پر وار ہے، سچ پسند نہیں، حکمران فاسد ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، چودھری منظور اور خواجہ عمران نذیر کی 24 نیوز چینل معطل کرنے پر سخت الفاظ میں مذمت۔ رد عمل میں کہا، مشرف دور میں بھی میڈیا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں دیکھا، بدترین جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت مسلط ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا جرأت مندانہ صحافت پر 24 نیوز چینل کو خراج تحسین پیش۔ پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی جمع کروا دی۔ 24 نیوز چینل حقائق دکھا رہا تھا، سچ بولنے والوں پر ہی پابندی لگتی ہے۔ پیمرا کے فیصلے سے دنیا بھر میں حکومت کی بدنامی ہوگی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر اور سہیل وڑائچ کی 24 نیوز کا چینل معطل کرنے کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم، صدر پی یو جے شہزاد بٹ، لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری اور کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فاران کی بھی پیمرا کے اقدام کی مذمت۔ 24 نیوز چینل کی معطلی کا معاملہ پاکستان بار کونسل اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ وائس چیئرمین پاکستان بار عابد ساکی کی زیر صدارت اجلاس میں پیمرا کے اقدام کی مذمت، فی الفور نشریات کی بحالی کا مطالبہ۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی چینل معطلی پر اظہار تشویش، پیمرا کا اقدام ناانصافی پر مبنی قرار دے دیا۔ 24 نیوز چینل کے لائسنس کی معطلی پر ایپکا کی مذمت، اقدام کو عوام کی آواز دبانے کی سازش قرار دے دیا۔ 24 نیوز چینل کی بندش پر کل مسالک علماء بورڈ کے سربراہ مولانا محمد عاصم مخدوم بھی بھڑک اٹھے۔ بولے، حکمران اپنے پیشروؤں کی طرز پر آزادی صحافت کا گلا نہ گھونٹیں، چینل نشریات فوری بحال کی جائے۔ گرمی اور حبس کے ستائے لاہوریوں کے لیے خوشخبری، بارش کا نیا سسٹم شہر میں داخل۔ آج رات سے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ ابر باران آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا۔ بجلی کی کھپت بڑھ جانے پر پاور سپلائی سسٹم متاثر، شہر کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ نیو کوٹ لکھپت سمیت دیگر علاقے بجلی سے محروم۔ طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو کے رہائشیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لیسکو دفتر کے باہر احتجاج، بجلی بحالی کا مطالبہ۔ فلور ملز مالکان نے پنجاب حکومت کی گندم پالیسی مسترد کر دی۔ سرکاری گوداموں سے گندم اٹھانے اور سرکاری نرخ پر آٹا فروخت کرنے سے انکار۔ 20 کلو آٹے کا بیگ 875 کی بجائے بدستور 1050 روپے پر فروخت۔ بزدار حکومت چینی کی 70 روپے کلو فروخت بھی ممکن نہ بنا سکی۔
شہریوں کا سستے آٹے اور سستی چینی کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ آٹا مہنگا ہونے سے روٹی اور نان بھی مہنگا ہو گیا۔ 3 روپے اضافے سے نان 15 اور روٹی 2 روپے بڑھا کر 8 روپے پر فروخت۔ ضلع انتظامیہ کو پرانی قیمتوں پر اصرار، نئے ریٹ پر کارروائی کی تنبیہ۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا 3900 روپے والا میدا 4500 میں خریدنے پر پرانے ریٹ پر نان روٹی کی فروخت سے انکار۔ حکومتی ایکشن پر کاروبار بند کرنے کی دھمکی۔ آئندہ ماہ کے آغاز پر تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاری۔ پہلے مرحلے میں یونیورسٹیز اور دیگر پروفیشنل اداروں میں فائنل سیمسٹرز کی تدریس کی بحالی کے لیے سفارشات تیار۔ حوصلہ افزا نتائج پر دیگر کلاسز کا بھی اجرا کر دیا جائے گا۔ انٹری ٹیسٹ کا طریقہ کار جامعات کی اپنی ضوابط پر منحصر ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs کی تیاری وی سیز حضرات کی ذمہ داری ہوگی۔ محکمہ تعلیم کا 15 جولائی کو بھی اسکول نہ کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم مراد راز کا حالات بہتر ہونے پر 15 اگست سے اسکولوں میں تدریس بحالی کا اندیا۔ بولے کورونا خدشات کے پیش نظر ایک کلاس میں صرف 20 بچوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ علم دوستی کا پرچار صرف زبانی جمع خرچ۔ بزدار حکومت سرکاری سکولز کی حالت زار بہتر بنانے میں ناکام۔ گزشتہ مالی سال میں نان سیلری بجٹ پر 2 ارب کا کٹ۔ رواں بجٹ میں فنڈ کر دیے۔ 100 اسکول کی لیبس کی تیاری کا منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ پروجیکٹ کے لیے 3.5 کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ پنجاب حکومت کا مالی بحران سنگین، اخراجات پورے کرنے کے لیے 10 ارب کی سرکاری زمین فروخت کرنے کا فیصلہ۔ زمینیں ٹاؤن اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے والوں کو فروخت کی جائیں گی۔ قیمت پر نان ٹیکس آمدنی کا ہدف بڑھا دیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر انکوائری کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے تحت رواں دور حکومت میں بننے والی سڑکوں پر اخراجات اور جاری کیے گئے فنڈز کا موازنہ کر کے رپورٹ تیار کی جائے گی۔ ریم مارکیٹ کی کالا شکاکو کو منتقلی کی تجویز مسترد۔ معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ پنجاب حکومت نے نجی اراضی پر منتقلی کی بجائے مصری شاہ یا بادامی باغ کے نزدیک سرکاری زمین ڈھونڈنے کی ہدایات جاری کی۔ عید الاضحیٰ پر 14 مویشی منڈیوں کے قیام کا منصوبہ۔ اراضی نشاندہی کا کام مکمل۔ کورونا کے سبب ضلع انتظامیہ کا مویشی منڈیاں شہر سے دور 2 کلومیٹر باہر لگائی جائیں گی۔ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ محکمہ صحت نے SOPs جاری کر دیے۔ مویشی منڈیوں لکھوڈے، فیروزپور روڈ کاچھا سبزی منڈی، DHA فیز 9، سگیاں اور مانگا منڈی میں لگائی جائیں گی۔ کورونا وبا کی ہولناکی میں کمی۔ ایکٹیو کیسز کا تناسب 78 سے کم ہو کر 42% رہ گیا۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح 34% اضافے سے 55% ہو گئی۔ اسمارٹ سیمپلنگ کے حوصلہ افزا نتائج پر شہر کے 7 لاک ڈاؤن ایریاز کھول دیے گئے۔ صورتحال پر ضلع انتظامیہ کا اظہار اطمینان۔ 24 گھنٹوں میں 464 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی تعداد 41,880 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں وائرس کو شکست دینے والے 42,584 ہو گئے۔ ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈ میں داخل مریضوں میں بھی بتدریج کمی، صرف 365 زیر علاج رہ گئے۔ 167 ICU میں موجود اور 88 مریض وینٹیلیٹرز پر منتقل۔ اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ ماسک کی پابندی، نہ سماجی فاصلے کا خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزراء نے پناہ گاہ کے دورے کے موقع پر کورونا SOPs نظر انداز کر دیے۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ 880 میں سے 710 پائلز کی تعمیر کا کام مکمل۔ واسطہ اور سوئی گیس کمپنی سروسز فراہمی کے لیے متبادل انتظامات میں مصروف۔ DG LDA کو تعمیراتی کام کے معائنے کے دوران بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا بھی رات کا دورہ۔ تعمیراتی کام کی رفتار پر اظہار اطمینان۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مضر صحت دودھ کے خلاف کارروائی۔ دبئی ٹاؤن اور جوہن آباد میں 12 ملک شاپس کی چیکنگ۔ ناقص دودھ کی فروخت پر 4 دکانیں سیل۔ 8 کو بہتری کے لیے نوٹسز۔ 600 لیٹر جعلی اور مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ آمدن سے ظاہر احساسات کیس۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ہائی کورٹ آمد۔ شہباز شریف نے ضمانتی مچلکوں پر دستخط کر دیے۔ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی 9 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔
अरशद मलिक की बरतरफी से नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात गलत साबित हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का तंजीमी इजलास से खिताब। पार्टी रहनुमाओं को ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में तरक्की पाने वाले एस्टेब्लिशमेंट अफसरान के तबादलों का फैसला। ट्रांसफर किए जाने वाले अफसरान की फहरिस्त तैयार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी से ग्रेड 18 से 20 के मुतादिद अफसरान को तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, DHA और अंदरून लाहौर समेत दीगर इलाकों में गैर मामूली बेहतरी। मरीजों की तादाद नुमाया तौर पर कम हो गई। इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब हुकूमत का दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। कारकुनों को तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल। इंतखाबात हल्का बंदियां मुकम्मल करने के 45 रोज के अंदर अंदर करा दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर की तैनाती के लिए 5 नाम सामने आ गए। आसिफ बिलाल लोधी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर बलोच, जुल्फकार अहमद घुम्मन और डॉक्टर अहमद जावेद काजी के नामों पर गौर किया जा रहा है। माइनस की बात हुई तो -1 नहीं -3 होगा। वज़रा अपने गंदे कपड़े मीडिया पर मत धोएं। वज़ीर रेलवे का PTI के दोस्तों को मशवरा। बोले बीमारी ने बहुत परेशान किया, अल्लाह दुश्मन को भी कोरोना ना लगाए। शहबाज शरीफ के लिए सेहतयाबी की दुआ। शेख रशीद का वबा को संजीदा लेने का मशवरा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खिदमत के 100 रोज मुकम्मल। कोरोना के खिलाफ जंग पर कामयाबी पर मुबारकबाद हो। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वबा के खिलाफ खिदमात पर NCOC को खिराजे तहसीन पेश। साफ और महफूज खून की मुंतकिली के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को असरनो बहाल करने का फैसला। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास में ब्लड बैंक्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद से वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। वजीर सनत असलम इकबाल, वजीर तालीम मुराद रात का वफाकी वजीर से इजहार अफसोस। चेयरमैन HCC डॉक्टर तारिक बनोरी, आसिम शौकत और राजा मुनव्वर भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान की हजरत सैयद दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। सरफराज खोकर और नदीम अब्बास बारा के हमरा मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। CCPO जुल्फकार हमीद का थाना गुलशन इकबाल के ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का दौरा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। CCPO की इमारत के कमरों में वेंटिलेशन का सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। सिर्फ 12 सेकंड में हैंड वॉश। मेल्सन ने ऑटोमेटिक वॉशिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम का अमरीकी मशीन पर इज़हार एतमाद। बोले चाइना में एक भी हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल वायरस से मुतासिर नहीं हुआ, हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए मजीद एहतियात बरतना होगा। निजी शोबे के ताउन से लाहौर चैम्बर में कामयाब जवान नमाइश। ऑन दीज वेजिटेबल शॉप्स, पान शॉप्स, दूध और फ्रूट शॉप्स डिस्प्ले का एहतमाम किया गया। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का नुमाइश का दौरा। ऑन वेज डिस्प्ले को बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम करार दे दिया। कबड्डी वर्ल्ड कप की फातह कौमी टीम में शामिल पुलिस के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब। DIG फैसल राना ने खिलाड़ियों को नकद इनाम और तारीफी इसनाद से नवाजा। पंजाब पुलिस की जानिब से खिलाड़ियों को फीकस 1.5 लाख दिया गया। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। PCB ने हैदर अली, इमरान खान सीनियर और काशिफ भट्टी को भी तलब कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का तीसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत। फास्ट बॉलर मजीद कुछ अरसे के लिए क्वारंटीन हो गए।